فیکٹیچیوڈ کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے آج سے 20 کروڑ سال قبل 10 لاکھ سال تک بڑے پیمانے پر آتش فشانی سے ایسا ماحول پیدا ہو گیا جس نے ڈائنوساروں کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کیا۔ سائنسدانوں نے قدیم چٹانوں کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ ان کے اندر ایسا عنصر موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آج سے 20 کروڑ برس قبل بہت بڑے آتش فشاں پھٹے تھے۔ اس سے اس زمانے میں موجود دوسرے بڑے جانور معدوم ہونا شروع ہو گئے، جس سے ڈائنوساروں کو پھلنے پھولنے کا موقع مل گیا۔ یہ تحقیق سائنسی رسالے PNAS میں شائع ہوئی ہے۔ ناظرین محترم، تحقیق کے مرکزی مصنف لارنس پرسیوال کا تعلق آکسفورڈ یونیورسٹی کے شعبہ ارضیات سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈائنوساروں نے اس حیاتیاتی ماحول کا فائدہ اٹھایا جو جانوروں کی معدومی کی وجہ سے خالی ہو گیا تھا۔ تحقیق کاروں نے 4 مختلف براعظموں سے آتش فشانی چٹانوں کے نمونے لے کر ان پر تحقیق کی۔ اس دوران انہوں نے ایک عنصر پارے کا جائزہ لیا۔ آتش فشاں پھٹنے سے فضا میں پارے کی قلیل مقدار بھی شامل ہو جاتی ہے جو رفتہ رفتہ زمین پر گر کر لاکھوں برس کے عمل کے دوران چٹانوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ پرسیوال نے کہا، جب آپ ان چٹانوں میں بڑی مقدار میں پارا دیکھتے ہیں تو آپ یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اس وقت آتش فشاں پھٹے ہوں گے، اور ہم نے یہی چیز جانوروں کی معدومی کے وقت دیکھی۔ جو جاندار ان آتش فشانوں کے آس پاس موجود ہوں گے وہ ختم ہو گئے ہوں گے، تاہم دور بسنے والے بھی کچھ زیادہ محفوظ نہیں رہے ہوں گے، کیونکہ بار بار لاوا اگلنے والے آتش فشانوں سے تمام کرۂ ارض کا ماحول تبدیل ہو گیا ہوگا، جس کی وجہ یہ ہے کہ فضا میں گرد اور گیسیں جمع ہونے سے سورج کی روشنی کا راستہ رک جاتا ہے۔ ناظرین محترم، خیال کیا جا رہا ہے کہ جانور بڑے پیمانے پر معدوم ہونا شروع ہو گئے۔ ان میں مگرمچھ سے ملتے جلتے جانور، ریپٹائل نما ممالیہ جانور اور جل تھلیے شامل تھے جن کی نسلیں ختم ہو گئیں۔ تاہم ابتدائی ڈائنوسار اس دوران بچ نکلے، اور جب آتش فشاں ختم ہوئے تو انہیں ساری دنیا میں پھیلنے کا موقع مل گیا۔ ناظرین محترم، سائنسدانوں کو پہلی مرتبہ اس چیز کا ثبوت ملا ہے کہ جانوروں کا گروہ، جس میں ڈائنوسارز اور مگرمچھ بھی شامل ہیں، ماضی میں بچے بھی دیتے تھے۔ جانوروں کے یہ گروپ آرکوسارومورفا کہے جاتے ہیں، اور آج کے دور میں اس میں شامل تمام جانور انڈے دیتے ہیں۔ اس پر سائنسدانوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیا ان کی حیاتیاتی بناوٹ میں ہی یہ بات شامل ہے کہ یہ بچے نہیں دے سکتے؟ لیکن لمبی گردن والے 24.5 کروڑ سال پرانے چین کے بحری ریپٹائل کے محجر باقیات کے معائنے پر پتہ چلا کہ اس جانور کے پیٹ میں ایک بچہ پل رہا تھا۔ یہ تحقیق سائنسی جریدے نیچر کمیونیکیشن میں شائع ہوئی ہے، اور اس کے پہلے مصنف جون لیو نے BBC کو بتایا کہ یہ جاندار 3 سے 4 میٹر لمبا ہو سکتا ہے، اور اس کی گردن تقریباً 1.25 میٹر لمبی تھی۔ ان کے مطابق اس کے پیٹ میں نطفہ تقریباً نصف میٹر لمبا رہا ہوگا، جو کہ ڈائنوسار سیفلوسارس کے فوسل کی پسلیوں کے درمیان تھا۔ یہ محجر جنوبی چین کے صوبے یونن کی لاؤپنگ کاؤنٹی میں 2008 میں دریافت ہوا تھا۔ ناظرین محترم، تحقیق کرنے والوں نے اس امکان پر بھی غور کیا کہ پسلیوں کے درمیان پائے جانے والا چھوٹا جانور اس بڑے جانور کی آخری غذا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا چہرہ آگے کی جانب ہے، جبکہ نگلے ہوئے جانور کا چہرہ عموماً پیچھے کی جانب ہوتا ہے، کیونکہ شکاری جانور پہلے اپنے شکار کا سر کھاتے ہیں تاکہ گلے سے نیچے اتارنے میں آسانی ہو۔ براہ راست بچہ پیدا کرنے کا دوسرا ثبوت یہ تھا کہ بڑے جانور کے پیٹ میں جو چھوٹے جانور کی باقیات ملے ہیں وہ واضح طور پر اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس تحقیق کے شریک مصنف اور برسٹل یونیورسٹی کے پروفیسر مائک بینٹن نے BBC کو بتایا کہ نیا فوسل اس لیے اہم ہے کہ آرکوسارومورفا زمین پر پائے جانے والے ریڑھ کی ہڈی والے جانداروں کے 3 بڑے گروپس میں سے ایک ہے، جن میں سے ہر ایک گروپ میں 10,000 اقسام ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب جب کہ پتہ چل چکا ہے کہ حیاتیاتی طور پر براہ راست بچے کو جنم دینے کا راستہ اس گروپ میں مسدود نہیں، اس لیے اب حیاتیات داں مہاجرات کا بغور مطالعہ کریں گے۔ ناظرین محترم، انہوں نے کہا کہ اب مگرمچھ کے خاندان کے ایک بحری جاندار پر سائنسدانوں کی توجہ مرکوز رہے گی، کیونکہ ان کے یہاں عمل تولید کے بارے میں بہت زیادہ علم نہیں ہے۔ پروفیسر لیو کا کہنا ہے کہ اس دریافت سے آرکوسارومورفنز میں عمل تولید کے شواہد 5 کروڑ سال قبل چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈائنوسیفالوسارس میں عمل تولید کے طریقے اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کے جنس کا تعین کس طرح ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔